نیوز ون کے ساتھ میں ہوں حیدر مرتضیٰ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں بڑھتے ہوئے سیاسی درجہ حرارت کی۔ پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن کی تمام جماعتیں یکجا ہو گئیں۔ اپوزیشن فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کوششیں حتمی مراحل میں داخل۔ لاہور میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر بڑی بیٹھک لگ گئی۔ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور دیگر قائدین کی آمد۔ حکومتی اتحادیوں کے درمیان مشاورت، نمبر گیم سمیت تمام امور پر حتمی فیصلے کیے جائیں گے۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان علیحدہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس اہم بیٹھک کے بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے۔ نمائندہ نیوز ون عباس حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عباس، بتائیے، بڑی ملاقات ہوئی ہے، کیا فیصلے متوقع ہیں اور ماحول کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ شہباز شریف کی رہائش گاہ میں بڑی سیاسی اپوزیشن کی بیٹھک جو ہے وہ ہو رہی ہے، جس میں شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ شریک ہوئے ہیں۔ اس اہم ملاقات میں یہ متوقع کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے متوقع ہیں کہ خاص طور پر جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو کس طرح منانا ہے، اور اتحادیوں کے ساتھ کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنے لانگ مارچ جو 27 فروری کو ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ طے کریں گے، اور کیا حکمت عملی اپنانی ہے۔ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات تھے حکومت گرانے کے حوالے سے۔ یہ جو گزشتہ روز آصف علی زرداری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان جیسے ہی شہباز شریف کی رہائش گاہ پہنچے تو شہباز شریف نے آصف علی زرداری سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا، اور ان کے کیا تحفظات ہیں وہ بھی مولانا تک پہنچائے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو یہاں پر پہنچے، انہوں نے یہاں پر پہنچ کر پہلے شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا ان کا، اور پھر اندر بیٹھ کر جو ملاقات شروع ہوئی اس میں یہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ آصف علی زرداری نے جو اپوزیشن کے حوالے سے جو تمام تر حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے چودھری برادران کو جو ہے وہ آگاہ کیا تھا، اور چودھری برادران نے یہ طے کیا کہ اگر وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں تو آئندہ آنے والے الیکشن میں اگر حکومت گر جاتی ہے تو جو اتحادیے ہیں ان کا کیا رول ہوگا، اور انہیں کیا جو ہے وہ ان سب چیزوں سے ملے گا۔ اس حوالے سے بھی آصف علی زرداری نے آگاہ کیا، اور اس کے حوالے سے جو خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کی کیا حکمت عملی ہے وہ بھی تینوں پارٹیوں کے جو رہنما ہیں وہ آج بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ فائنل ٹچ ہے، پہلے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں آج ایک جگہ پر بیٹھ کر ان تمام ملاقاتوں کا احوال بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنل ٹچ دیا جائے گا تحریک عدم اعتماد کو اور لانگ مارچ کے حوالے سے۔ خاص چیز جو سامنے آئی ہے، مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو یہ پیغام پہنچوایا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد مارچ کے مہینے میں لے کر آنی ہے تو اس سے پہلے اگر پیپلز پارٹی 27 فروری کو احتجاج کرے گی تو پھر جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ لیٹ ہو جائے گی، کیونکہ ان کا مارچ چل رہا ہوگا۔ تو اس حوالے سے لاہور میں اپوزیشن رہنماؤں کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے، احوال بتا رہے تھے عباس حیدر، آپ کا شکریہ۔ حکومت کے خلاف تحریک میں تیزی لانے کے لیے پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق تینوں رہنماؤں نے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے ملاقاتوں اور تجاویز سے آگاہ کیا۔ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کی حکمت عملی پر بھی تفصیلی غور کیا گیا، جبکہ مرکز اور پنجاب میں بیک وقت یا پھر الگ الگ تحریک لانے پر مشاورت کی گئی ہے۔ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف حکومتی اتحادیوں سے پھر مدد مانگ لی ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور سابق صدر آصف زرداری کے کاف لیگ کی قیادت سے دوبارہ رابطے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری آج چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان ملاقات کے لیے چودھری برادران کی رہائش گاہ جائیں گے۔ اس موقع پر سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔
اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے لیے 3 حکومتی ارکان قومی اسمبلی کو پیسے کی پیشکش کی گئی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایک اقلیتی رکن اور ایک خاتون سمیت 3 MNAs نے اس معاملے سے آگاہ کیا ہے۔ دونوں جماعتیں ہارس ٹریڈنگ کی روایت لانا چاہتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ ہارس ٹریڈنگ کا بڑی مشکل سے پاکستان میں خاتمہ ہونے کی ایک امید پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں جماعتیں مل کے اس کو دوبارہ واپس لانا چاہتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے، یہ اٹارنی جنرل صاحب ابھی آ بھی رہے ہیں، میں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی کیوں۔ حکومت نے سینٹ میں مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دینے کی استدعا کر دی۔ قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے چیئرمین سینٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے نام خطوط لکھ دیے ہیں اور جن میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دے کر نئے الیکشن کا شیڈیول جاری کرے۔ حکومت نے سینٹ میں مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار کی نشست خالی قرار دینے کی استدعا کر دی ہے۔ انتظامیہ کو پیکا ایکٹ کی سیکشن 20 کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا۔ عدالت نے PFUJ کی درخواست پر اٹارنی جنرل کو معاونت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا آرڈیننس کی متنازع ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار وکیل عادل عزیز قاضی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 17 فروری کو سینٹ کا اجلاس ختم ہوا، 18 فروری کو قومی اسمبلی کا طے شدہ تھا جسے آرڈیننس لانے کے لیے ملتوی کیا گیا۔ عدالت کے استفسار پر وکیل نے بتایا کہ سیکشن 20 میں ترمیم کے علاوہ نئی سیکشن بھی شامل کی گئی ہیں جس کے تحت سزا 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عوامی شخصیت کے لیے تو حد تک عزت کا قانون ہونا ہی نہیں چاہیے۔ عدالت نے پیکا ایکٹ کی سیکشن 20 کے تحت گرفتاریوں سے روکتے ہوئے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ FIA پہلے ہی SOPs جمع کرا چکی ہے۔ SOPs کے مطابق سیکشن 20 کے تحت کسی شکایت پر گرفتاری عمل میں نہ لائی جائے۔ اگر SOPs پر عمل نہ ہوا تو DG FIA اور سیکرٹری داخلہ ذمہ دار ہوں گے۔ عدالت نے پیکا ایکٹ کے خلاف تمام درخواستیں یکجا کرتے ہوئے سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی۔ پیکا ایکٹ ترمیمی آرڈیننس میں کی گئی متنازع ترامیم پر حکومت میں اختلافات۔ اتحادی جماعت MQM نے پیکا آرڈیننس میں کی گئی ترمیم کو آزادی اظہار کے رائے کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کر دی ہے۔ وفاقی وزیر IT امین الحق نے وزیر اعظم کے نام خط لکھ کر MQM کے موقف سے آگاہ کر دیا۔ MQM حکومت کی اتحادی ہے لیکن بنیادی حقوق کے خلاف قوانین کی حمایت کسی صورت نہیں کر سکتی۔ بہزاد سلیمی کی رپورٹ دیکھیں۔ پیکا قوانین میں متنازع ترامیم کے ذریعے آزادی اظہار رائے سلب کرنے کی کوششوں میں مصروف حکومت کو بڑا دھچکا۔ اتحادی جماعت MQM پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر IT سید امین الحق نے متنازع پیکا ترمیمی آرڈیننس پر وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ پیکا آرڈیننس میں کی گئی ترامیم سے متفق نہیں کیونکہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ترامیم میں بلا ضمانت گرفتاری اور فیک نیوز کی تشریح نہ ہونے سے ملک میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ صحافتی تنظیموں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور ماہرین کی رائے لی جاتی تو بہتر ترامیم ہو سکتی تھی۔ سید امین الحق نے مزید لکھا کہ ترمیمی آرڈیننس حکومت کی عوامی حمایت کے لیے خطرہ اور آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے۔ ہم اتحادی ہیں لیکن عوام کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم کی حیثیت سے MQM بنیادی حقوق کے خلاف قوانین کی حمایت کسی صورت نہیں کر سکتی۔ امین الحق نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم صحافتی تنظیموں اور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد نئی ترامیم کا اجرا کرائیں گے۔ MQM کے وزیر فروغ نسیم نے پیکا آرڈیننس تیار کیا۔ MQM کے وزیر امین الحق کی موجودگی میں کابینہ نے منظوری دی اور اب امین الحق نے پیکا آرڈیننس کی مخالفت میں وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے تنقیدی تیر چلا دیے، کہا MQM فیصلہ کر لے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے یا پھر نہیں۔ میں اپنے متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یار فیصلہ کر لو کہ آپ حکومت میں ہو یا نہیں ہو۔ وہ قانون متحدہ قومی موومنٹ کا وفاقی وزیر قانون بناتا ہے،
मीडिया में रिपोर्ट होता है कि काबीना उसकी मंजूरी देती है, काबीना में अमीनुल हक साहब भी मौजूद हैं, और आज मुझे हैरत हुई, मैंने देखा अमीनुल हक साहब ने वो ख़त लिखा है, अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है, क्या वो कह रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस को आप विड्रॉ करें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजवा दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बरनी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बरनी, अदालत का क्या कहना था? जी बिल्कुल, आज सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से उनके मजीद रिमांड की इस्तदा की गई, ताहम जो उनके वकला थे मोहसिन बेग के, उनकी जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की गई और उनका कहना था कि तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके कब्जे में हैं, लेकिन फिर भी जो है वो रिमांड की इस्तदा की जा रही है। उन्होंने वकील सफाई ने सख्त मुखालिफत की पुलिस के जिस्मानी रिमांड की, जिस पर अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया, जो बाद में सुनाते हुए अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मोहसिन बेग को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस मौके पर मोहसिन बेग जो थे वो उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई और आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ वन नशरियात की जबरी बंदिश 13वें रोज़ भी जारी है। मुल्क भर में न्यूज़ वन की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ शहरों में न्यूज़ वन की नशरियात को गुज़िश्ता कई दिन से केबल पर नहीं दिखाया जा रहा। चंद शहरों में नशरियात दिखाई जा रही हैं, ताहम केबल ऑपरेटर्स ने दबाव के बायस न्यूज़ वन को आखिरी नंबर्स पर धकेल दिया। न्यूज़ वन टीवी की जबरी बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इससे पहले न्यूज़ अपडेट। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से बातचीत कर रही हैं। साल कैद, फौजदारी मुकदमा, नॉन बेलेबल वारंट, मैजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर, कि जो इन नालायकों पे नाअहलों पे तनकीद करेगा इन लूट मार चोर टोले के ऊपर, उसको 5 साल बगैर इजाज़त के, बगैर ट्रायल के FIA या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। आज़ाद अदलिया को ताबे बनाने की कोशिश की गई कि अदलिया लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजेगी, तो इसको जो कि ऐसा ड्रकोनियन काला कानून जो पाकिस्तान के आइन और इंसानी हकूक के मुतसादम है, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। और जॉइंट एक्शन कमेटी जो मीडिया की है, पार्लिमान भी मुस्तरद करती है, इसको मीडिया भी मुस्तरद करता है, इसको 22 करोड़ अवाम भी मुस्तरद करती है। तो हमने ये फैसला किया है कि हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने, आज़म नज़ीर तारर सेनेटर और मेरी ये जिम्मेदारी लगाई है कि हम इसके पटिशनर होंगे। ये काला कानून आज मैं कराए के तर्जुमान जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। पहले कंटेनर पर खड़े होकर रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके आपने अपनी गंदी सियासत की, आपने अपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला, नैब का कानून और FIA का कानून इस्तेमाल करके, और अब एक इस काले कानून के तहत आप जबान बंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, 22 करोड़ अवाम को ज़हनी गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया की जबान बंदी कर रहे हैं। और अगर तुम दूसरों को गाली दो, तुम दूसरों पे बहतान लगाओ, तुम दूसरों की हद तक करो, तुम दूसरों की तज़हीक करो, तो 5 साल हुकूमत और हम तुम पर तनकीद करें, तुम्हारी नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन पे तनकीद करें। 22 करोड़ अवाम आज महंगाई की सजा भुगत रही है तुम्हारी वजह से, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तुम मुल्क को लूट रहे हो दोनों हाथों से, दाएं और बाएं माफिया और कार्टल्स बिठाकर। अगर हम तुम पे तनकीद करें तो 5 साल सजा। आज ट्वीट करके इनके तर्जुमान कहते हैं कि हद तक तज़हीक और बहतान
اسلام میں بڑا واضح سزا ہے اور اس لیے یہ قانون لایا جا رہا ہے. پہلے ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو بے گناہوں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو. اس کی سزا بھی قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے. اس کی سزا بھی اسلام بڑی واضح طور پر بتاتا ہے. لوگوں کو اٹھا کر ان کی پسلیاں توڑو, صحافیوں پر تشدد کرو, ان کو دن دہاڑے گولی مارو, ان سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو, بے گناہوں کو ان کے سامنے ہتھکڑیاں لگاؤ. اس کی بھی اسلام اور جو قرآن شریف ہے بڑی واضح سزا بتاتا ہے. اور تم کس منہ سے حد تک کی بات کرتے ہو, کس منہ سے بہتان کی بات کرتے ہو, کس منہ سے تضحیک کی بات کرتے ہو. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہی تھی. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, آپ رہیے. ہم بیک بات کرتے ہیں کھیل کے میدان کی. پاکستان سپر لیگ 7 کے پہلے پلے آف میچ میں آج ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان گھمسان کا رن پڑے گا. جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی. میچ شام 7:30 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. پاکستان سپر لیگ 7 کے پہلے پلے آف میچ میں آج ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز ٹکرائیں گے. جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچے گی جبکہ ہارنے والی ٹیم کو ایک موقع اور ملے گا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے news1.tv اور آپ دیکھتے رہیے News1.